پہلی چیز غض بصر، اس پہ آپ کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ نظریں جو ہیں وہ تاڑنے والی نہ ہوں، خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہوں، مرد اور دونوں کو یہ کہا گیا ہے۔ میں ایک مختصر سے اقتباس آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ معرف القرآن بڑی مارکت الارا تفسیر ہے، مفتی شفیع علیہ رحمہ کے مفتی اعظم بھی رہے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ابتدائی حصے میں تو وہی حکم ہے جو اس سے پہلے آیت میں مردوں کو دیا گیا کہ اپنی نظریں پست رکھیں، یعنی نگاہیں پھیر لیں۔ مردوں کے لیے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں، مگر ان کا ذکر علیحدہ تاکید کے لیے کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد کو دیکھنا حرام ہے۔ بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے۔ یہ میں دوبارہ جملہ پڑھ دیتا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے علماء کا یہ قول ہے کہ غیر محرم کو دیکھنا عورت کے لیے مطلقاً حرام ہے، خواہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت اور شہوت کے دیکھے، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اور پھر مفتی شفیع علیہ رحمہ اپنے اس نتیجہ فکر کا استدلال پیش کرتے ہیں سیدہ ام سلمہ اور ام میمونہ کی روایت سے کہ جب عبداللہ ابن ام مکتوم آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نابینا تھے، تو عورتوں کو کہا کہ اندر چلی جاؤ کیونکہ تم تو نابینا نہیں ہو۔ تو غض بصر سے جو نتیجہ آپ نے نکالا ہم سب، اس کے مقابل میں یہ روایت بھی موجود ہے، اور مفتی شفیع کہتے ہیں کہ علماء کا یہی قول ہے کہ مطلقاً حرام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے علماء کی غائب درجہ عزت کرتے ہیں، لیکن جب وہ کوئی بات کہیں گے تو یہ دیکھیں گے نا اس کا استدلال کیا ہے۔ جی، یہاں ایک طرف قرآن مجید کی آیت ہے، دوسرے ایک حدیث بیان کی گئی ہے۔ جی، سب سے پہلے آیت کو دیکھیے، آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کیا الفاظ ہیں؟ ان میں یہ کہا گیا کہ یغضوا من ابصارہن یا یغضضن من ابصارہن، جی، اسی سے غض بصر کی تعبیر اختیار کی گئی ہے۔ غض بصر کا مطلب کیا ہے؟ جی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، آپ بالکل نہیں دیکھیں، آپ نگاہیں ہٹا لیں، آپ زمین پر دیکھتے رہیں؟ کیا یہ مطلب ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے۔ جی، عربیت کی روح سے اس کا مدعا کیا ہوتا ہے اس کو خود قرآن مجید سے سمجھ لیجیے۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ فعل دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اچھا، دو مقامات پر بالکل وضاحت سے قرآن مجید نے اس مدعا کو خود واضح کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حجرات میں دیکھیے، جی، وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کے آداب بتائے گئے۔ جی، اس میں کیا کہا ہے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اچھا، وہ لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ یہاں کیا کہا ہے سورہ نور میں؟ نگاہوں کو پست رکھتے ہیں، وہاں کہا ہے آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پست یعنی آواز نکلنی نہیں چاہیے، نہیں، انہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولنا نہیں چاہیے، نہیں، بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو مدعا وہاں ہے وہی مدعا یہاں ہے، یعنی ایک ہی فعل ہے جو استعمال ہوا۔ ایک ہی فعل استعمال ہوا ہے، اچھا، وہی غض یغض ہے۔ یعنی یہاں اس کا مفعول ابصار ہے، وہاں اصوات ہے۔ اچھا، آپ اپنی آواز کو پست رکھیں، یہاں کہا ہے اپنی نگاہ کو پست رکھیں۔ تو آواز کی پستی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ مخاطب کا احترام ملحوظ رکھیں، عزت ملحوظ رکھیں، آواز میں ایسی کرخت کی نہ ہو، آواز کو بلند کرنے کی کوشش نہ کریں، بات کو آگے بڑھانے کا طریقہ اختیار نہ کریں، بارگاہ نبوت کے آداب کا لحاظ رکھیں، یہی کہیں گے نا؟ جی، تو بالکل یہی بات ہم یہاں کہہ رہے ہیں، یعنی اپنی نگاہوں کو کھلا نہ چھوڑ دیں، نگاہیں بچا کے رکھیں۔ وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے، وہ تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، ان میں شرافت ہونی چاہیے۔ تو نگاہ کی پستی سے یہاں یہ مراد ہے۔ اچھا، دوسری جگہ دیکھیے، قرآن مجید نے سورہ لقمان میں ہمیں عمومی زندگی سے متعلق بعض چیزوں پر تنبیہ کی ہے، اخلاق کی ہدایات دی۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یعنی اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو، اپنی آواز میں پستی رکھو، یعنی کہ چپ ہو جاؤ۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اس کے بعد دیکھیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی، باقی واضح کر دیے۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو یعنی بری آوازیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، چیخنے چلانے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی آدمی خطابت میں اختیار کرے، گفتگو میں اختیار کرے، بات چیت میں اختیار کرے، ظاہر ہے کہ یہ محمود نہیں ہوگا، مذموم ہوگا۔ تو بالکل وہی بات جو یہاں کہی گئی ہے وہ یہاں کہی گئی ہے۔ تو میرے نزدیک تو عربیت کی روح سے اس کا صحیح مفہوم وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا ہے، یعنی ہماری نگاہوں میں حیا ہونی چاہیے،
جس طرح کی ایک شریف آدمی کی نگاہ اٹھتی ہے یہ ویسی نگاہ ہونی چاہیے. ہم اپنی بہو بیٹیوں کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں ایسے ہی ہمیں اجنبی خواتین کو دیکھنا چاہیے. بات کرنا پڑتی ہے, نگاہ اٹھانا بھی پڑتی ہے. آپ کہیں کام کر رہے ہیں, کسی دفتر میں ہیں, آپ کہیں پڑھا رہے ہیں, آپ متعلم ہیں یا معلم ہیں, ہر جگہ نگاہیں اٹھیں گی, لیکن وہ نگاہیں کیسی ہونی چاہیے؟ تو غض بصر کا مدعا یہ ہے. ان دونوں جگہوں کے اوپر ذرا آپ وہ ترجمہ کیجئے جو مولانا نے فرمایا. تو یہ علماء نے کہیے کہ آواز نکالنا حرام ہے, بات کرنا حرام ہے, کہیں گے یہ بات؟ نہیں, یہی کہیں گے کہ آواز میں تہذیب ہونی چاہیے, آواز میں پستی ہونی چاہیے. اس کا تقابل کر کے قرآن نے بتایا انا انکر الاصوات لصوت الحمیر, گدھے کسی آوازیں نہ نکالا کرو. تو یہاں کیا ہے, آواز نکالنے سے نہیں روکا جا رہا, آواز کی نوعیت زیر بحث ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی یہی صورتحال ہے. تو میرے نزدیک تو یہ مدعا کسی طرح بھی ان الفاظ سے برآمد نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. جہاں تک روایت کا تعلق ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پر پہلے تبصرہ کر چکے ہیں. جی. یعنی پہلی چیز یہ کیا ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ اگر روایت کو آپ مان لیجئے, برسبیل تنزل قبول کر لیجئے, تو روایت کا تعلق ازواج مطہرات سے. ان کے لیے تو ازواج مطہرات کے بارے میں ہم کہہ چکے کہ ان پر یہ پابندی عائد کی گئی تھی, ان کو گھر سے باہر بھی نہیں جانا تھا, ان کے ہاں اجنبی لوگوں کو بھی نہیں آنا تھا, ایک خاص دائرے سے باہر کے لوگوں کے ساتھ میل ملاقات ہی کو بند کر دیا گیا تھا. جی, یہ ہم دیکھ چکے. اس میں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا, نہ کوئی استبعاد پیدا ہوتا ہے. لیکن میں بتا چکا آپ کو اس سے پہلے کہ روایت ضعیف ہے. اس وجہ سے جب روایت میں ضعف ہو تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز قرآن مجید کے احکام سے یا فطرت کے مقتضیات سے واضح ہوتی ہے. یہی چونکہ روایت میں بیان ہوئی ہے یا کوئی اجتہادی مسئلہ ہے تو چلیے ضعیف روایت بھی پیش کر دیں, لیکن حضور کی نسبت سے اس کو پیش نہیں کرنا چاہیے. تو یہ باتیں میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں. اس لیے میرے نزدیک ان دونوں باتوں میں کوئی وزن نہیں. ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ بتائیے کہ جو لکھا ہے اور یہ ایک نمائندہ رائے ہے, یہی ہمارے روایتی علماء پیش کرتے ہیں نور میں غض بصر سے جب وہ مراد لیتے ہیں, یہاں ہوا کیا ہے؟ یعنی ہم ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر اگر سمجھیں کہ انہوں نے سورہ احزاب پہلے پڑھ لی ہے, یہ طے کر لیا ہے, اب وہ غض بصر کو دیکھ رہے ہیں تو یہ نتیجہ نکل رہا ہے, مطلب وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ اس میں دیکھیے, یہ ہم اگر اس پس منظر میں جائیں گے تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن جو چیزیں متعین ہیں بس ان تک ہی بات کو محدود رکھنا چاہیے. ٹھیک. یعنی علم کی روایت ہمیشہ پیش نظر بھی رہنی چاہیے اور اہل علم کی عزت بھی کرنی چاہیے. ٹھیک. میرے نزدیک کسی قوم کی بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاں علمی اختلافات کی بنیاد پر استخفاف یا استہزاء کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. غلطی مجھے بھی لگ سکتی ہے, غلطی کسی دوسرے صاحب علم کو بھی لگ سکتی ہے. جی. صرف استدلال کی تردید تک محدود رہنا چاہیے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جب یہ بات عموم میں مانی جانے لگی کہ ازواج مطہرات کو یہاں نمونے کے طور پر پیش کیا گیا, اور یہ رجحان آہستہ آہستہ متاخرین کے ہاں غلبہ پاتا چلا گیا, درا حالے کہ متقدمین کے ہاں آپ کو اس کے آثار ہی نہیں. دوسرے یہ کہ جو سورہ احزاب میں بڑی چادر اوڑھ کر باہر نکلنے کی بات کی گئی تھی اور جو ایک وقتی تدبیر تھی, ہم اس پر بہت بحث کر چکے, اس کا نتیجہ یہ نکال لیا گیا کہ یہ پردہ کرنے کا حکم ہے. تو اس سے ایک ذہنی تصویر بھی تو بنتی ہے نا. جی. وہ ذہنی تصویر پھر بہت سی چیزوں کے بارے میں اس طرح کی شدت پیدا کر دیتی. اگر آپ قرآن مجید کے الفاظ کو پکڑ کر چلیں, یعنی اللہ تعالیٰ بات کیا کر رہے ہیں, پھر قرآن مجید کے الفاظ سے جو مدعا معلوم ہوتا ہے, دیکھیں جملے کی تعریف اس کو قبول کر رہی ہے, پھر یہ دیکھیں سیاق و سباق میں یہ مدعا ٹھیک بیٹھ رہا ہے. جب وہ بالکل متعین ہو جائے پھر روایات کو دیکھیں کہ کیا ان میں کوئی بات کہی گئی ہے تو اس سے متعلق ہوتی ہے. تو اب دیکھیے نا یہاں بھی کیا ہوا ہے, یعنی پہلے ایک ذہنی تصور کے تحت غض بصر کا مفہوم طے کیا گیا, اس کے بعد یہ فرق کیے بغیر کہ روایت کا تعلق ازواج مطہرات سے ہے, اس روایت سے بھی استدلال کر لیا گیا. تو میں نے توجہ دلائی بہت ادب کے ساتھ, اور میں پھر گزارش کروں گا کہ اہل علم کا ادب, ان کا احترام ہر حال میں مرعوب رکھنا چاہیے. جی. توجہ میں نے ظاہر دلائی ہے کہ نہ یہ صرف یہ کہ الفاظ اس کو قبول نہیں کرتے, روایت ازواج مطہرات سے متعلق ہے اور پھر روایت بھی ضعیف ہے. تو اس لیے یہ سارا کا سارا استدلال بے بنیاد استدلال ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب اگر نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں, مثلا ہم یہ کہتے ہیں سارے احکام کا مقصد مذہب کے پیوریفیکیشن ہے, تزکیہ ہے, تو اگر نتیجے کے اعتبار سے مفتی صاحب کی رائے کو دیکھیں کہ بھئی نگاہیں
آپس میں ان کا میل جول ہی نہ ہو تو وہ جو باقی کی ساری ہدایات ہیں، فتنہ پیدا نہ ہو، زنا کی طرف میلان نہ ہو، خد و خال کا جائزہ نہ لے، تو یہ تو مطلب نتیجے کے لحاظ سے تو بڑی زبردست رائے ہے کہ اس سے تو مذہب کا اصل مقصد بہت آسانی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہب کا مقصد کس طرح حاصل ہوگا یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ مفتی صاحب بھی نہیں بتائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم مقصد طے کرنے کے لیے بیٹھیں اور لوگوں کو ہر کام ہی سے روک دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگوں نے جب مذہب کا مقصد خود طے کیا تو اس میں تو رہبانیت بھی پیدا ہو گئی، لوگوں نے دنیا چھوڑ دی، وہ تپسیا کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کے ذریعے ہدایت دی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو ان اختلافات سے نکال دیا جائے اور اس کو وہ راہ راست دکھائی جائے، صراط مستقیم دکھائی جائے جس میں کوئی بے اعتدالی نہ ہو۔ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام میں بیان کر چکا نا سب کے سب پچھلی نشستوں میں، ان کو سامنے رکھ کر دیکھیں، یعنی ان میں آداب بھی ہیں، ان میں بعض احتیاطوں کو بھی ملحوظ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے، ان میں تہذیب اور ثقافت کے پہلو بھی ملحوظ ہیں، اور اس کے ساتھ زندگی کے معاملات پر کوئی پابندی نہیں لگتی۔ یعنی خواتین کام کرنا چاہتی ہیں، وہ کھیتوں میں جانا چاہتی ہیں، وہ دفتروں میں جانا چاہتی ہیں، وہ پڑھانا چاہتی ہیں، وہ طبی خدمات انجام دینا چاہتی ہیں، کسی جگہ پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی۔ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات انجام دے سکتی ہیں اور اپنی شناخت کو قائم رکھ کے انجام دے سکتی ہیں، یعنی اس شناخت کو فراموش کر کے نہیں۔ یہ چیز بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ تہذیبی اقدار بھی قائم رہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ قائم رکھیں۔ تو اللہ کے دین ہی سے پوچھنا چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کو پیش نظر رکھ کر ہمیں کس چیز کا پابند کرتا ہے اور کتنا پابند کرتا ہے، اس میں اپنی طرف سے آپ پاؤں کو سیر نہیں بنا سکتے۔ ٹھیک، لیکن عام صاحب اگر کوئی کسی معاشرت میں ہمیں دیکھیں کہ نگاہیں آوارہ ہو رہی ہیں اور لوگوں کے اندر اس طریقے سے خد و خال کا جائزہ لینے کی ایک رسم پیدا ہو رہی ہے، فیشن کے وہ ٹرینڈز ہیں جن سے جنسی اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، تو امکان ہے کہ نگاہوں کا میلان ہوگا خد و خال کا جائزہ لینے پر، تو کیا کوئی مجتہد، کوئی عالم غض بصر کی ہدایت کو سامنے رکھ کر یہ استدلال نہیں کر سکتا کہ اللہ نے تو کہا تھا جب دیکھو تو ایسی نگاہ نہ ہو، لیکن اب چونکہ دیکھنے سے چیز ہی پیدا ہو رہی ہے تو ہم سدن لے ذریعہ ایک پریکاشنری میجر کے طور پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نہیں، بس نگاہیں شرمیلی کر کے نیچے جھکا کے رکھیں۔ تو یہ ساری ہدایات سد ذریعہ ہی کی ہدایات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں سد ذریعہ کے احکام دے دیں تو پھر آپ اس پر مزید احکام دیں گے تو یہ تو شریعت سازی ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں قانون سازی ہو جائے گی۔ یعنی اگر تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات کہی ہوتی کہ تم بدکاری کے قریب نہ جاؤ، میں نے عرض کیا تھا نا کہ سورہ نور میں پس منظر یہ ہے جی، بدکاری کو سوسائٹی سے ختم کرنا یا روکنا یا اس کی حوصلہ شکنی کرنا پیش نظر ہے، اس کو ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا، اس کی سزا بیان کی گئی، اس کے بعد تہمت کی سزا بھی بیان کر دی گئی، یہ پس منظر ہے۔ اگر بات اتنی ہی ہوتی اور اللہ تعالیٰ نے خود سد ذریعہ کے طور پر یہ ہدایات نہ دی ہوتی اور علماء یہ کہتے کہ لوگوں کو بدکاری سے روکنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو ہم یہ ہدایات ان کو دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس اسلوب میں نہیں دی جا سکتی کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اس میں یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فلاں چیز سے روکا ہے، یہ چیز اس تک جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، اس میں احتیاط کیجیے۔ تو ہم جب اپنی کوئی رائے بیان کرتے ہیں یا اپنی طرف سے کوئی احتیاط تجویز کرتے ہیں، سجیسٹ کرتے ہیں، تو اس کا لب و لہجہ یہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ الفاظ اختیار ہی نہیں کیے جا سکتے، یہ الفاظ تو اسی وقت اختیار کیے جائیں گے جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کا پیغمبر کسی بات کے بارے میں ہدایت دے گا۔ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے حلال اور حرام کے فتوے دیں، ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم جس چیز کو جائز قرار دے رہے ہیں اس کے لیے دین میں کیا استدلال ہے، جس کو ناجائز قرار دے رہے ہیں اس میں دین کے لیے کیا استدلال ہے۔ ٹھیک ہے ہم سب